أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، بات یہ عرض کی جا چکی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات بنیامین سے، بھائیوں سے ہو چکی ہے، اور پھر ایک دوسرے کو نہ پہچاننے کی صورت میں کیسی گفتگو آپسی ہوئی ہے، اس سے بھی ہم اور آپ واقف ہو چکے ہیں۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف ایک قافلہ روانہ ہوا ہے، اور وہ اس لیے کہ والدین کو کنعان سے لے کر مصر آ جائیں۔ جب مصر سے یہ قافلہ جدا ہوا ہے، چلا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں سے، وہاں پہ موجود لوگوں سے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لولا ان تفندون، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنے لگو کہ یہ سٹھیا گیا ہے، یہ اناپ شناپ کی باتیں اول فول بک رہے ہیں، مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ تم اس کا الزام نہ کہیں لگا دو۔ بھائیوں نے یہ کہا کہ آپ پرانی خود رفتگی میں مبتلا ہیں، وہی پرانی باتیں، وہی یادیں، وہی چیزیں۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا وہ کرتا جو یعقوب علیہ السلام نے ان کے گلے میں تعویذ بنا کر لٹکا دیا تھا، وہ لے کر بھیجا، اور اس میں یہودا بھائی بھی تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھے۔ فلما ان جاء البشیر،
خوشخبری سنانے والا جب آیا القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، یہ کرتا لے کر یہودا ننگے سر ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے، ساتھ روٹی پاس میں رکھی تھی کہ راستے میں کھائیں گے، تقریباً 250 میل دوری کے سفر میں اس کو بھی وہ کھا نہ سکے۔ کہنے لگے یوسف کے کنویں میں ڈالنے کا، پھر وہاں سے نکال کر بیچنے کا، یہ سارا کام میرے ذریعے سے ہوا ہے، آج یہ نیک کام بھی میں ہی کروں گا اور والد کو خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا۔ چہرے کے اوپر جب وہ کرتا ڈالا، اس کی برکت سے رب ذوالجلال نے یہ کرم فرمایا، فارتد بصیرا، 80 سال روتے روتے جو آنکھ کی بینائی ضائع ہو چکی تھی، سفید ہو گئی تھی آنکھیں، ایک دم سے روشنی لوٹ آئی۔ قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، کہنے لگے بیٹو میں اللہ کی وہ شانیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے یہ کہا کہ ابا جان ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی معافی کے لیے خدا سے درخواست کی۔ قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ تہجد کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، ان کے حق میں مغفرت طلب کی، اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ نے ان کی غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ جب چلے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ کے استقبال کے لیے 200 سواریوں کو اور ضروری سامان کو بھیجا کہ ان کے استقبال کے لیے تشریف لے جائیں۔ راستے میں ان سے ملاقات ہوئی، اور جب مصر کی باؤنڈری، ایجپٹ کی جو باؤنڈری ہے، اس کے قریب آنے لگے تو خود حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے استقبال کے لیے بادشاہ سلامت کو اطلاع دی کہ میرے والدین محترمین ماجدین کریمین تشریف لا رہے ہیں۔ 4000 سپاہیوں کو لیا، خوب سارے جھنڈے اور گھوڑے اور پیادہ پہ لوگوں کو دونوں طرف قطار در قطار ساتھ لیتے ہوئے تشریف لے گئے۔ جب قریب ایک دوسرے کے دونوں ہوئے تو بہت ہی پر رونق منظر تھا۔ گرد و غبار کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام جو یہودا کے ہاتھ پہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، کہا کہ یہودا یہ بتا کہ یہ گرد و غبار کیسی، یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ فرعون مصر کے لشکر کا تو نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اطمینان رکھیں، آپ کے پسر یعنی بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ وہ مطمئن ہو گئے، اور جب قریب ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کرنا چاہا، جبریل امین تشریف لے آئے کہ اے یوسف آپ سلام نہ کیجئے، والد محترم کو سلام کی ابتدا کرنے دیجئے۔ جب وہ قریب ہوئے تو کہا السلام علیک یا مذہب الاحزان، کہ اے غموں کو، پریشانیوں کو، فکر کو، تردد کو دور کرنے والے، تیرے اوپر خدا کی سلامتی ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے سے معانقہ کیا، پر تکلف استقبال کیا۔ جبریل امین کھڑے تھے، کہنے لگے اے یعقوب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیے۔ انہوں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھی، انہوں نے جب نگاہ اٹھائی تو دیکھا فرشتے ہیں جو زار و قطار ان دونوں کی جدائی میں رو رہے تھے۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تب سے فرشتے یوسف کی فراق میں، جدائی میں، باپ بیٹے کی جدائی میں آج تک رو رہے ہیں۔ خیر مصر کی باؤنڈری میں ان کا استقبال اس طرح ہوا۔ اس کے بعد پھر آگے جب بڑھے تو قرآن نے اگلا واقعہ یہ بیان کیا ہے، وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ فرمایا آپ مصر کے حدود سے نکل کر شاہی محل میں داخل ہوں، پورا انتظام ہے، پرتکلف انتظام، شاہانہ انداز سے استقبال کیا جا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب کنعان سے چلے ہیں تو کل 73 یا 72 افراد ہیں، لوگ ہیں، اور اللہ نے اس نسل میں اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 400 سال کے بعد بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے روانہ ہوئے ہیں تو 6 لاکھ تعداد تھی۔ اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اب شاہی محل کی طرف رواں دواں ہیں، ہر ایک استقبال کے لیے اپنی پلکوں کو بچھائے ہے کہ آج عزیز مصر کے والدین محترمین تشریف لا رہے ہیں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت، اپنی بیٹھنے کی جگہ پہ اپنے والدین کو آگے کیا اور پھر وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ یہ تعظیماً تھا، تحیت کا، تواضع کا سجدہ تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، بلکہ یہودا سے ایک موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے معلوم کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یوسف کیسے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ عزیز مصر بن چکے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا کہ میں ان کی بادشاہت کو نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس دین پر قائم ہے۔ یہودا نے کہا تھا کہ وہ آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہیں، مسلم ہیں۔ اللہ کا شکر ادا فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ان کو دین حنیف پر، دین ابراہیمی پر قائم رکھا ہے۔ خدا کا شکر ادا کیا۔ جب وہ لوگ سجدے میں جو تواضع کا تھا، تحیت کا تھا، اس میں گرے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا۔ ابا جان، یہ میرے اس بچپنے کے خواب کی تعبیر ہے جس کو میرے پروردگار نے سچ کر دکھلایا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا، 11 تارے، چاند اور سورج یہ سب مجھے سجدے کر رہے ہیں۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ آج اللہ نے اس خواب کو سچ کر دکھلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ہر طرح کی آسائش، نعمتوں کا انتظام عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے کیا گیا۔ جو اس وقت کا بادشاہ مصر تھا ریان بن ولید عملیقی، ان کی طرف سے مکمل چھوٹ تھی، اجازت تھی کہ آپ جس طرح چاہیں کریں، میری طرف سے کوئی باز پرس نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ 24 سال تک مصر کی سرزمین میں رہے ہیں۔
آخری موقع پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی اور اپنے بیٹوں کو جمع کر کے ان سے ایک وعدہ لیا، اور وہ یہ تھا جو پہلے بارے میں موجود ہے، أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو اس وقت جمع کیا تھا جب موت کی گویا اطلاع دی گئی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ بیٹوں نے یہ بھروسہ دلایا تھا کہ آپ کے چلے جانے کے بعد ہم آپ کے معبود یعنی خدا کی اور آپ کے آباء و اجداد حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہم الصلوات والتسلیمات کے طریقے کی، ملت کی، دین کی، اور ان سب کے خدا کی ہم عبادت کریں گے اور ہم مسلم ہیں۔ ان کو اطمینان ہو گیا تھا۔ وہی حال یہاں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے، میری موت کے بعد میرے جسم کو ارض مقدسہ یعنی شام میں دفنا دینا۔ وقت قریب آ گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اسی دن آپ کے سگے بھائی حضرت عیسی کی بھی وفات ہوئی، اور ان دونوں کی عمر 145 برس کی تھی۔ وصیت کے مطابق آپ کی ناش مبارک کو سال لکڑی کی صندوق میں بند کر کے ارض مقدسہ یعنی شام لے جایا گیا، اور پھر وہیں اس کو دفنایا گیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی عیس کو بھی ایک ساتھ ایک قبر میں ہی اتارا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد زندگی گزاری ہے اور 23 سالہ زندہ رہے ہیں۔ بہت ہی بہترین انداز سے مصر کے نظام کو سنبھالا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جب قحط سالی کا وقت آیا 7 سال مسلسل، تو آپ نے اس کا انتظام یہ کیا کہ ہر ایک کی غلے اور اناج مقرر کر دیے۔ 1 سال کا غلہ ایک دفعہ آپ عنایت فرمایا کرتے تھے، اور اس طرح لوگوں کی ساری جائیداد، سارے اموال جمع ہو گئے کہ 1 سال انہوں نے ان کے پیسوں سے غلے دیے، دوسری مرتبہ ان کے چوپایوں سے ان لوگوں نے غلہ خریدا، تیسرے سال اسی طرح ان لوگوں نے اپنی زمین جائیداد دے کر غلے اور اناج لیے، پھر اسی طرح ان لوگوں نے مملوک غلاموں کو بیچ کر غلہ لیا، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے زیورات کو بیچ کر غلے لیے، اسی طرح انہوں نے اپنی بیویوں کو، بال بچوں تک کو بیچ دیا غلے لینے کی بنیاد پر۔ اور پھر 7واں سال جو آیا قحط سالی کا، انہوں نے خود اپنے آپ کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے بیچ دیا۔ اس طرح پورا مصر، ایجپٹ، پورا اس کے اطراف کا علاقہ سب کا سب حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا۔ جب سب غلام بن گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان سب کو آزاد فرما دیا۔ اس پورے 7 سال کی مدت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اور بادشاہ مصر نے بھی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ بعض مفسرین نے اس طرح غلام بنانے کی حکمت یہ لکھی ہے
کہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ یوسف خود غلام تھے، مصر کے بازار میں بیچے گئے تھے۔ نہیں، اس وقت سارے مصر والے حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام تھے، انہوں نے آزاد کر دیا، احسان کیا، اور احسان کرنے کے بعد بھی کبھی احسان جتلایا نہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا کے کفن دفن سے فارغ ہوئے تو اللہ سے دعا فرمائی، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث۔ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے حکومت سلطنت عطا فرمائی ہے اور مجھے باتوں کا انجام نکالنے کا ہنر اور علم سکھلایا ہے، خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ توفنی مسلما، مجھے اسلام کی حالت میں موت دیجیے گا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا۔ میرے باپ یعقوب نے، میرے دادا اسحاق نے، میرے پردادا ابراہیم علیہم الصلوات والتسلیمات سب نیک سے نیک تر تھے، انہی لوگوں کے ساتھ مجھے بھی شامل فرما دیجیے گا۔ میرے مولا میری دعا قبول فرما دیجیے، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ 23 سال کے بعد آپ کا بھی جب انتقال ہوا، لوگ کہنے لگے آہا، حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اب ایسا رسول اور نبی کبھی نہیں آئے گا، اتنا ایماندار، اتنا شریف النفس، اتنا کریم النفس، اتنا جاہ و جلال کا مالک، اتنا حسین و جمیل خوبصورت، اب ایسا نبی کبھی نہیں آئے گا، اتنا مدبر، اتنا مستحکم مضبوط نظام کو، حکومت کو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ چلانے والا اب اس کائنات میں پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ہر آدمی چاہ رہا تھا کہ ان کی قبر شریف کو ان کے دروازے پہ بنایا جائے، کہ اس سے برکت حاصل کیا جائے، اس سے برکت حاصل کی جائے۔ خیر، لوگوں کی مختلف رائے ہوئیں تو قرار اس بات پر لوگوں کو آیا کہ آپ کی قبر شریف دریائے نیل میں بنا دی جائے، کہ اس سے پانی لگ کر پورے مصر اور اس کے اطراف کو سیرابی کا کام کرے گا۔ لہذا آپ کی قبر شریف کو دریائے نیل میں، اور وہ کس طرح، سنگ مرمر یا سنگ رخام سے صندوق یا تابوت کہیے بنا کر اس میں آپ کی نعش کو رکھی گئی، اور پھر اس کو دریائے نیل میں رکھ دیا گیا۔ 400 سال کے بعد جب حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی اس صندوق کو یا تابوت کو نکلوا کر یہاں سے شام کی اس مقدس سرزمین میں لے جا کر ان کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بغل میں دفن کیا۔ یہ تھا پورا معاملہ حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہم الصلوات والتسلیمات کا، جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔